على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ مومنین کاملین میں ہم کو داخل فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ اپنے اوامر پر ثابت قدم فرما، اے اللہ اپنی وعیدوں کا خوف دلوں میں پیدا فرما کر، یا اللہ فواحش محرمات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ منکرات کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ امت کے تمام طبقات کو دعوت پر مجتمع فرما، اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے، اے اللہ صفات ایمانیہ کے ساتھ متصف فرما، یا اللہ ایمان کی حقیقت کو قلوب میں راسخ فرما، یا اللہ اپنی معرفت ہم کو نصیب فرما، یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما، یا اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، اے اللہ حسن عبادت پر ہماری اعانت فرما، اے اللہ امت کے تمام طبقات میں دین کی طلب پیدا فرما، یا اللہ دینی زندگی کو زندہ فرما، اے اللہ حیوانیت کو عریانیت کو ختم فرما، یا اللہ انسانیت کو زندہ فرما، یا اللہ امت کے قلوب میں دین کی طلب پیدا فرما، یا اللہ بے دینی کو ختم فرما، اے اللہ بے دینی کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ امت کے تمام طبقات کو دعوت پر مجتمع فرما، یا اللہ اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے پورے عالم میں ایمانی فضائیں قائم فرما، یا اللہ کفر و الحاد کو ختم فرما، اے اللہ شرک اور بدعات کو ختم فرما، یا اللہ امت میں اے اللہ امت بنے کو زندہ فرما، یا اللہ حیوانیت کو عریانیت کو ختم فرما، یا اللہ انسانیت کو زندہ فرما، یا اللہ امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما، یا اللہ ہدایت کی راہوں کو کشادہ فرما، یا اللہ باطل راہوں میں رکاوٹیں پیدا فرما، اے اللہ باطل آوازوں کو بے اثر فرما، اے اللہ باطل اسکیموں کو مفلوج فرما، اے اللہ امت کی ہر جہت سے حفاظت فرما، یا اللہ امت کو اپنے معصیہ کے حوالے نہ فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ اپنے اوامر پر ثابت قدم فرما، یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، یا اللہ دنیا کی نفرت امت کے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ آخرت کا فکر پیدا فرما، اے اللہ آخرت والے کاموں میں لگنے والا بنا دے، اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، اے اللہ حسن عبادت پر، اور اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر بھرپور اعانت فرما، یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما، اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، یا اللہ پورے عالم سے کفر الحاد کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے، اے اللہ تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے، اے اللہ اپنی غیروں کے طریقوں کی نفرت ایمان والوں کے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے غیروں کے طریقوں کو نکال کر، یا اللہ سنت والی زندگی کو زندہ فرما، یا اللہ ایک ایک فرد امت کو ایک ایک سنت پر جان دینے والا بنا دے، یا اللہ سنت والی زندگی کو زندہ فرما دے، یا اللہ رسم و رواج کو ختم فرما، اے اللہ شرک اور بدعات کو ختم فرما، یا اللہ کفر و الحاد کو ختم فرما، اے اللہ ردت کے دروازوں کو مسدود فرما، یا اللہ امت کی ہر جہت سے حفاظت فرما، یا اللہ امت کو اپنے معصیہ کے حوالے نہ فرما، یا اللہ سچا پکا امتی بنا کر، اے اللہ نبوت والے طریقوں پر ثابت قدم فرما،
یا اللہ امت کو دعوت کی نسبت پر حرکت میں آنے والا بنا دے. یا اللہ امت کو دین کی نسبت پر پورے عالم میں حرکت میں آنے والا بنا دے. یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما. اے اللہ دین کی حیات کا ذریعہ فرما. یا اللہ پورے عالم میں دینی زندگی کے زندہ ہونے کا اور اے اللہ بے دینی کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما. یا اللہ امت کے ایمان کی، اعمال کی، اے اللہ اخلاق کے، معاشرے کی اور اے اللہ امت کی جان و مال کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کو اپنے معاشرہ کے حوالے نہ فرما. اے اللہ امت کی ہر شے سے حفاظت فرما. یا اللہ اپنے معاشرہ کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر یا اللہ اپنی ذات کی عظمت، اپنی ذات کا یقین دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما. یا اللہ استقلال اور استقامت پیدا فرما. یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما. یا اللہ اس میں سے اپنی راہ میں نکلنے والوں کو اور اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما. یا اللہ ان کے اپنی راہ میں نکلنے کو پورے عالم میں دین کی دعوت کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما. یا اللہ ایک ایک گھر میں ایمانی فضاؤں کے قائم ہونے کا ذریعہ فرما. یا اللہ اے اللہ پوری امت کے، اے اللہ پورے دین پر آ جانے کا ذریعہ فرما. اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے. اے اللہ تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے. یا اللہ بہترین تربیت فرما. یا اللہ قدم قدم پر رہبری فرما. یا اللہ قدم قدم پر نصرت فرما. اے اللہ غیبی تائید شامل حال فرما. یا اللہ غیبی تائیدات کا یقین ایمان والوں کے دلوں میں پیدا فرما کر اے اللہ غیبی نصرت نازل فرما. یا اللہ اپنے معاشرہ کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر یا اللہ امت کو اپنے معاشرہ کے ہاتھوں سے نکال دے. یا اللہ امت کو اپنے غیر کے پنجوں سے نکال دے. یا اللہ امت کی ہر جہت سے حفاظت فرما دے. یا اللہ امت کے قلوب سے اپنے معاشرہ کا یقین نکال کر یا اللہ اپنے وعدوں کا یقین پیدا فرما دے. یا اللہ اپنے خزانوں سے براہ راست لینے والا بنا دے. یا اللہ امت کی ہر جہت سے حفاظت فرما. یا اللہ ہر شریر کی شرارت سے، اے اللہ ہر فتین کے فتنے سے، اے اللہ ہر مخل کی خلل اندازی سے یا اللہ امت کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ امت کے قلوب میں آخرت کا فکر پیدا فرما. یا اللہ قبر کے عذاب کا، اے اللہ جہنم کے عذاب کا یقین دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما. اے اللہ موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما. یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما. یا اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما. یا اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما. یا اللہ اس اجتماع سے اپنی راہ میں نکلنے والوں کو اے اللہ پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ان کی اپنی ہدایت کا اس نکلنے کو ذریعہ بنا دے. یا اللہ ان نکاحوں کو قبول فرما. اے اللہ اس میں برکت مقدر فرما. اے اللہ زوجین میں، ان کے والدین میں الفت مودت محبت پیدا فرما. یا اللہ اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما. یا اللہ پورے عالم میں دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا اور اے اللہ پورے عالم میں دینی فضاؤں کے قائم ہونے کا ذریعہ فرما. یا اللہ اس نکاح کو پورے عالم میں نبوت والے نکاحوں کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما. یا اللہ ان نکاحوں کو پورے عالم سے رسم و رواج کے ختم ہونے کا اور اے اللہ شرک و بدعات کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما. یا اللہ پورے عالم سے اسراف کے ختم ہونے کا اور یا اللہ ظلم و تعدی کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما. یا اللہ اس نکاح کو پورے عالم کے مسلمانوں کے قلوب میں
یا اللہ احیاء سنت کی ذمہ داری کے شعور کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ ان نکاحوں کو قبول فرما، یا اللہ تمام شرور فتن سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرح کی خیر مقدر فرما، یا اللہ نامرضیات سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنی ثابت قدم فرما، یا اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما، اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں یا اللہ ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، اے اللہ آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا جو ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں، اے اللہ تو ہر شخص کی حاجت کو اس کی حاجتوں سے زیادہ جانتا ہے، یا اللہ ہر شخص کی جائز حاجت کو پورا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں یا اللہ ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، اے اللہ آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اے اللہ آخرت کا استحضار پیدا فرما دے، اے اللہ آخرت کا فکر پیدا فرما دے، یا اللہ جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13